ناظرین، یہ 61 ہجری محرم الحرام کی 2 تاریخ جمعرات کا دن تھا۔ امام حسین علیہ السلام ایک وسیع و عریض میدان میں پہنچ گئے۔ حر کے سپاہیوں نے راستہ روک لیا اور کہا، بس یہیں پر ٹھہر جائیے، فرات یہاں سے دور نہیں ہے۔ امام نے پوچھا، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ بتایا گیا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، کربلا کی یہی منزل ہے، یہ رنج و الم کا مقام ہے۔ پھر فرمایا، یا اللہ، ہم کربلا سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ٹھہر جاؤ، یہی ہمارے بٹھانے کی جگہ ہے، اسی مقام پر ہمارا خون بہایا جائے گا، اسی جگہ کی خبر مجھے دی گئی تھی۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے میدان کربلا کے بارے میں یہ الفاظ سن کر آپ کے صاحبزادے جناب علی اکبر علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان، آپ نے یہ بات کیا فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا، بیٹا، ایک مرتبہ صفین کی طرف جاتے ہوئے تمہارے دادا جان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس مقام پر ٹھہرے تھے، اور میرے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زانوں پر سر انور رکھ کر ذرا دیر کے لیے سوئے۔ میں سرہانے کھڑا ہوا تھا، اچانک بیدار ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بھائی جان نے آپ دیدہ ہونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، میں نے ابھی خواب میں حسین کو اس جگہ خون کے دریا میں ڈوبتے، ہاتھ پاؤں مارتے اور فریاد کرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر اس کی فریاد کوئی نہیں سنتا۔ پھر مجھ سے فرمایا، بیٹا، جب اس مقام پر تیرے ساتھ یہ واقعہ عظیم پیش آئے گا تو اس وقت تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا، میں صبر کروں گا۔ ارشاد فرمایا، بیٹا، ایسا ہی کرنا، کیونکہ صبر کرنے کا اجر بے حساب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جب کربلا میں ٹھہر گیا تو حر نے فوری طور پر اس کی اطلاع ابن زیاد تک پہنچا دی اور پوچھا کہ اس بارے میں مزید کیا حکم ہے۔ اس سے پہلے بھی ابن زیاد کے جاسوسوں نے اسے یہ خبر پہنچا دی تھی کہ حر نے حسین کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اس نے نمازیں بھی حسین کی امامت میں پڑھی ہیں۔ ابن زیاد کو حر کا یہ عمل پسند نہیں آیا، مگر اس نے موقع کی نزاکت کے پیش نظر حر سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی۔ اب جب حر کے بھیجے ہوئے قاصد نے اس کو تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے حر کا پیغام دیا تو اس نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے یہ مناسب خیال کیا کہ کسی اور کی کمان میں مزید لشکر کربلا کی طرف بھیجا جائے۔ اس طرح کا اہتمام اس نے اس خدشہ کے پیش نظر ضروری سمجھا کہ اگر حر امام حسین علیہ السلام کو کسی قسم کی رعایت دینا بھی چاہے تو اس کے لیے ممکن نہ ہو سکے، اور اس کے حکم کی تعمیل سختی سے ہو۔ ابن زیاد نے اس معاملے میں غور کے لیے اپنے قابل اعتماد سرکردہ ساتھیوں سے مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں امام حسین کے مقابلے پر کسی کو بھیجوں، لہذا اس کام کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرے گا، میں اس کو اس کے پسند کے کسی بھی عراق کے شہر کی حکومت یزید ابن معاویہ سے دلواؤں گا۔ ابن زیاد کی اس بات پر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ 3 مرتبہ اس نے اپنی بات دہرائی، مگر کوئی بھی اس کام کے لیے تیار نہ ہوا۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ وہ انتہائی مشکل کام تھا، کوئی بھی تیار نہیں ہوا، اسی لیے اس نے حکومت دینے کا لالچ دیا تھا کہ اس لالچ کی وجہ سے بہت سے لوگ تیار ہو جائیں گے۔ جب کسی نے حامی نہ بھری تو اس نے اس کام کو عمر بن سعد کے سپرد کرنے کے حوالے سے سوچا۔ ان دنوں ایران میں کردوں نے بغاوت کر رکھی تھی۔ اس بغاوت کے خاتمے کے لیے ابن زیاد نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدبخت بیٹے عمر بن سعد کو 4000 لشکر کی کمان دے کر ایران کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ابن سعد کو ریگ کی حکمرانی کا فرمان بھی دیا تھا۔ ابن سعد اپنے لشکر کے ہمراہ ابھی مقام حمام عیون تک پہنچا ہی تھا کہ اسے ابن زیاد کا حکم ملا کہ فوری طور پر اسی مقام سے واپس آ جاؤ۔ ابن سعد واپس آیا تو ابن زیاد نے اسے حکم دیا کہ پہلے حسین ابن علی کے معاملے کو نمٹانا ضروری ہے، لہٰذا پہلے اس مہم کو سر کرو، اس کے بعد ایران کی طرف پیش قدمی کرنا۔ ابن زیاد کا یہ حکم سن کر ابن سعد سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ وہ خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ امام حسین نواسۂ رسول ہیں اور ان سے جنگ کرنا گویا اپنی آخرت کو برباد کرنے کا باعث ہے۔
اور اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کا باعث ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اس کام سے دور ہی رکھیں تو یہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم حسین ابن علی کے مقابلے کے لیے نہیں جاتے تو پھر تمہارے پاس رے کی حکومت کا جو فرمان لکھا گیا ہے اسے واپس کر دو۔ ابن سعد نے اس معاملے پر غور کرنے کے لیے ایک دن کی مہلت مانگی۔ آخر اس نے سوچ بچار کے بعد دنیا کی حکومت کے لالچ میں آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی اور امام حسین کے مقابلے کے لیے حامی بھر لی، اور جس لشکر کے ساتھ وہ ایران کی مہم پر روانہ ہوا تھا اسی 4000 کے لشکر کو ساتھ لے کر 3 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا پہنچ گیا۔ اس کے بعد مزید لشکر بھی اس کے پاس روانہ کیے گئے اور اس کی کمان میں 22,000 کا لشکر اکٹھا ہو گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابن سعد نے ابن زیاد سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا، میرے نام کا فرمان لکھ دیا جس کا علم سب کو ہے۔ اب آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس حکم کو نافذ کیجیے، اور یہ جو اشراف کوفہ کا لشکر ہے اس پر کسی ایسے جنگجو اور دلیر شخص کو مقرر کر دیں جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو، لیکن مجھے لشکر کی کمان سپرد نہ کرے۔ پھر اس لشکر کو حسین ابن علی علیہ السلام کے مقابلے پر بھیج دیں۔ یہ کہہ کر ابن سعد نے چند لوگوں کے نام بھی لیے۔ ابن زیاد نے اس کی بات سن کر کہا، تم مجھے اشراف کوفہ کے نام کیا بتاتے ہو؟ میں نے تم سے یہ مشورہ نہیں مانگا کہ کس کو مقرر کروں۔ اگر تم لشکر لے کر جاتے ہو تو جاؤ، ورنہ رے کی حکومت کا فرمان واپس کر دو۔ ابن سعد نے جب ابن زیاد کا یہ اصرار دیکھا تو کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ 4000 کے لشکر کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ابن سعد کو ابن زیاد کا حکم ملا تو عبداللہ بن یسار اس کے پاس آیا۔ ابن سعد نے اس سے کہا کہ امیر نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حسین کے مقابلے پر جاؤں، اور میں نے انکار کر دیا ہے۔ ابن یسار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اچھی راہ دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ٹال دے، ہرگز اس کام کے لیے تیار نہ ہونا۔ یہ کہہ کر ابن یسار واپس چلا گیا۔ کسی نے آ کر اسے بتایا کہ ابن سعد امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہے۔ یہ سن کر ابن یسار دوبارہ اس کے پاس گیا، دیکھا کہ عمر بن سعد بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو آتا دیکھ کر اس نے منہ پھیر لیا۔ ابن یسار سمجھ گیا کہ اس نے امام حسین سے لڑائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمر بن سعد جب کربلا پہنچا اس نے جاسوسوں سے تازہ ترین صورتحال معلوم کی۔ پھر اس نے عروہ بن قیس کو حکم دیا کہ وہ امام حسین کے پاس جا کر ان کی منشا معلوم کرے کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں۔ عروہ بن قیس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن لوگوں نے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی۔ اس بارے میں خطوط بھی لکھے تھے۔ چنانچہ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار ابھر آئے اور اس نے بہانہ بازی شروع کر دی۔ بالآخر اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ ابن سعد نے اپنے لشکر میں موجود دیگر سرکردہ افراد سے بھی کہا کہ وہ حسین ابن علی کے پاس جائیں، مگر وہ بھی امام علی مقام کو کوفہ آنے کی دعوت دے چکے تھے، اس لیے انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ بالآخر ابن سعد نے قرہ بن سفیان حنظلی کو آپ کے پاس بھیجنے کے لیے تیار کر لیا اور اس سے کہا کہ صرف تم یہ بات امام حسین سے پوچھنا کہ آپ کے یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ قرہ بن سفیان حنظلی اسی وقت تیار ہوا اور امام حسین کے پاس پہنچا۔ آپ سے گفتگو کی اور ابن سعد کا پیغام دیا کہ آپ یہاں کس غرض سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہارے شہر والوں نے خطوط لکھ کر بلایا ہے کہ آپ یہاں پر تشریف لائیے، اگر ان کو میرا آنا پسند نہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ قرہ نے واپس جا کر ابن سعد کو امام حسین کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا۔ قرہ کی بات سن کر ابن سعد نے کہا کہ اب کچھ امید دکھائی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ان کے ساتھ لڑائی کرنے اور قتل و غارت کرنے سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ابن زیاد کے نام ایک خط تحریر کیا۔ یہاں پہنچ کر جب میں نے حسین کے مقابلے پر پڑاؤ ڈالا تو ان کے پاس ایک قاصد بھیجا اور ان سے ان کے آنے کا مقصد پوچھا، وہ کس چیز کے طلبگار ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس شہر کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے اور ان کے قاصد میرے پاس آئے۔
اور مجھ سے درخواست کی کہ میں یہاں آؤں۔ چنانچہ میں آ گیا، اور اب ان کو میرا آنا پسند نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے قاصدوں کے ذریعے مجھے کہلا بھیجا تھا، اب ان کی رائے اس کے خلاف ہو گئی ہے، تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ ابن سعد کا بھیجا ہوا خط جب ابن زیاد کو سنایا گیا تو اس نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ ہے: جب ہمارے پنجوں میں پھنس گئے ہیں تو بھاگنا چاہتے ہیں، حالانکہ اب فرار کی کوئی راہ نہیں ہے۔ پھر ابن زیاد نے ابن سعد کو جوابی خط بھیجا جس میں لکھا: تمہارا خط ملا، تم نے جو کچھ تحریر کیا ہے اسے میں خوب سمجھ گیا ہوں۔ تم حسین اور اس کے ساتھیوں کو پیغام دو کہ یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لیں۔ اگر انہوں نے بیعت کر لی تو پھر جو ہمارے خیال میں مناسب ہوگا اس کے مطابق کیا جائے گا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے جب عمر بن سعد کو اس کے بھیجے ہوئے خط کا جواب ملا اور ابن سعد نے یہ خط پڑھا کہ امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو یزید کی بیعت کرنے کا پیغام دو، تو اس جوابی خط کے پڑھنے کے بعد ابن سعد بولا: میں سمجھ گیا کہ ابن زیاد کو امن و عافیت منظور نہیں۔ چنانچہ اس نے ابن زیاد کے خط کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ابن زیاد کی طرف سے ایک دوسرا خط ابن سعد کے پاس پہنچا جس میں تحریر تھا کہ حسین سے یزید کی بیعت لو، اگر وہ بیعت کرنے سے انکار کریں تو حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو۔ ابن زیاد کے اس حکم کے ملتے ہی ابن سعد نے فوری طور پر عمر بن حجاج زبیدی کو 500 سواروں کے لشکر کے ساتھ نہر فرات پر مقرر کر دیا اور اس کو حکم دیا کہ کسی بھی طرح امام حسین اور ان کے ساتھیوں تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچے۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر محرم کی 7 تاریخ کو پانی بند کر دیا گیا تھا۔ اس ضمن میں ایک اور روایت ہے کہ ابن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد کا یہ حکم ملا کہ فوراً پانی پر پہرے بٹھا دو، حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو، اس طرح کہ ایک قطرہ پانی بھی ان تک نہ پہنچ سکے، جس طرح کہ امیر المومنین عثمان بن عفان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس حکم کے آتے ہی ابن سعد نے 500 سواروں پر مشتمل ایک دستہ دریائے فرات پر تعینات کر دیا اور حکم دے دیا کہ حسین یا ان کے کسی بھی ساتھی کو پانی نہ لینے دینا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں خیمے نصب کر لیے ہوئے تھے۔ 7 محرم الحرام کو ابن سعد کی فوج کے ایک دستے نے دریائے فرات کے کنارے دور دور تک پھیل کر پہرے لگا دیے تاکہ کوئی بھی پانی نہ لے سکے۔ اس کے ساتھ ہی ابن سعد کی طرف سے امام حسین کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ وہ نہر فرات کے کنارے سے اپنے خیمے اکھاڑ لیں۔ اس موقع پر حضرت عباس علمدار نے فرمایا: ہم ایسا نہیں کریں گے۔ مگر حسین ابن علی علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: ان سے جھگڑنا فضول ہے، تم تو کرم کا دریا ہو اور یہ قطرہ ناچیز ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہم اپنے خیمے نہر سے دور لگا لیتے ہیں۔ پھر آپ نے اس جگہ سے خیمے اٹھا کر نہر سے دور نصب کرنے کا حکم فرمایا۔ مروی ہے کہ جب عمر بن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد کا حکم پہنچا تو اس کے ساتھ ہی ابن زیاد کی طرف سے عمر بن سعد کی کمک کے لیے شمر ذوالجوشن، حسین بن نمیر اور شیس بن ربی کی کمان میں ایک بہت بڑا لشکر بھی پہنچ گیا۔ حر بن زیاد الریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ ہجر بن ربی کی کمان میں 22,000 کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ پھر عمر بن سعد نے 4,000 سواروں کو شیس بن ربی کی کمان میں بھیج کر نہر فرات پر مزید پہرے لگا کر سخت ترین ناکہ بندی کرا دی۔ اس کے بعد اس نے 2,000 سواروں کو حجر بن ربی کی کمان میں روانہ کیا کہ وہ غادریات کے راستے پر ناکہ بندی کر لیں۔ اس طرح نہر فرات کی طرف جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اب جنگ ہو کر رہے گی، تو آپ اپنی باوفا اور غم گسار بیوی حضرت شیربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا: شیربانو، میں جانتا ہوں کہ تم نوشیرباں عادل کی پوتی اور ایران کے ایک نامور بادشاہ کی بیٹی ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ایران کے سنہری تخت پر بیٹھنے والی ایران کی ملکہ ہو اور ریشمی بستروں پر سونے والی اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی پینے والی ایران کی شہزادی ہو، مگر تم نے میرے ساتھ جس حوصلے اور صبر و سکون سے زندگی بسر کی ہے
میں اس کا شکر گزار ہوں، اور میرے گھر میں تم نے جس شوق و ذوق سے جو خدمات سار انجام دی ہے میں اس کا ممنون ہوں۔ آج ظالموں نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے کہ تم اور تمہارے بچے پانی کے ایک قطرے کو ترس رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ تم پر یہ مصیبت اور دکھ سب میری وجہ سے ہے۔ اور اب چونکہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس وقت دشمنوں کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو جائے، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ تم اپنے بچوں کو لے کر ایران چلی جاؤ، یا جہاں تم چاہتی ہو چلی جاؤ، میں اس کا انتظام کر دیتا ہوں، مگر قربان جاؤں اس غمگسار بیوی کے قدموں کی خاک پر، اور فدا ہو جاؤں امام پاک کی وفادار حرم پاک کی جوتیوں کی نوک پر، کہ جس نے آخری وقت بھی اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑا اور اپنے بچوں کی قربانی دے کر اپنے شوہر کی آن بچا گئی، اور دشت کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں گرمی کی شدت میں بھوک اور پیاس برداشت کر کے باوفا بیوی ہونے کا حق ادا کر گئی۔ امام علی مقام کی اس گفتگو سے بی بی شیربانو پر رکت طاری ہو گئی اور عرض کیا، اے میرے آقا حسین، خدا کے لیے آخری وقت مجھے اپنے آپ سے دور نہ فرمائیے۔ گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے مجھے بھی اپنے بچوں کا خون پیش کرنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ اے علی مقام آقا حسین، یہ ٹھیک ہے، میں نوشیرواں عادل کی پوتی ہوں، اور یہ بھی درست ہے کہ میں شاہی محلات میں رہنے والی ایران کی شہزادی ہوں، مگر آج میں آپ کے گھر کی لونڈی ہوں، خاندان نبوت کی کنیز ہوں، اور بی بی زینب کی خادمہ۔ آج میں آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تو کل قیامت کے دن نانا مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گی، شیر خدا کے سامنے کس طرح جاؤں گی، اور سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کو کیا جواب دوں گی۔ اے میرے آقا حسین، میں اپنی خدمات کا صلہ، اپنے صبر و شکر کا بدلہ اور اپنی قربانی کی جزا عرب والوں سے نہیں مانگتی، عجم والوں سے نہیں چاہتی، مکہ والوں سے طلب نہیں کرتی، مدینہ والوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی، بلکہ اس وفاداری کا صلہ اور جان نثاری کا بدلہ قیامت کے دن نانا مصطفیٰ سے ملے گا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے دل پر حضرت بی بی شیربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس درد بری اور فدائیانہ گفتگو کا گہرا اثر ہوا، اور آپ پر رکت طاری ہو گئی، اور روتی ہوئی آنکھوں سے باہر نکلے، اور پھر آپ نے ہر ایک سے باری باری فرمایا کہ میں آپ لوگوں کی اطاعت فرما برداری اور خدمت گزاری کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ تم نے میرے بدلے میرے ساتھ اتنے مصیبتیں جی لی ہیں اور دکھ اٹھائے ہیں، مگر کل قیامت کے دن مجھے دربار خداوندی میں شرمندہ نہ کرنا۔ میری طرف سے آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی کا دل چاہے مجھے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر چلا جائے۔ مگر امام پاک کی اس گفتگو کے جواب میں تمام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کر دینے کا وعدہ کیا، نثار ہو جانے کا یقین دلایا، اور شہید ہو جانے کی قسمیں کھائیں، اور عرض کیا، اے آقا حسین، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے بھی قیامت کے دن اپنے نبی کو منہ دکھانا ہے، اور ہم بھی یزید ابن معاویہ کے فسق و فجور اور اس کی باطل پرستی کے مقابلے میں دین و ایمان کی شمع روشن کرنا چاہتے ہیں، اور حق و صداقت کا علم بلند رکھنا چاہتے ہیں۔ عمر بن سعد نے 9 محرم سن 61 ہجری جمعرات کے دن شام کے وقت اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ان لوگوں پر حملہ کر دو۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، سر انور گھٹنوں پر تھا کہ اسی اثناء میں آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک شور کی آواز سن کر بہن سیدہ زینب پردے کے پاس آ گئیں اور بھائی کو پکار کر فرمایا، دیکھو دشمن کی فوج کی آوازیں بہت قریب سے آ رہی ہیں۔ آپ نے سر انور اٹھایا اور فرمایا، میں نے ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہو۔ یہ سن کر سیدہ زینب رو پڑی اور کہا، ہائے مصیبت! آپ نے فرمایا، بہن زینب، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تمہارے لیے مصیبت نہیں، صبر کرو اور خاموش ہو جاؤ۔ اسی دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا، بھائی جان، وہ لوگ آ گئے، دشمن کی فوج نے حملہ کر دیا۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہوئے اور دشمن کی طرف جانے لگے۔
حضرت عباس نے کہا نہیں آپ نہیں، میں جاتا ہوں۔ فرمایا جاؤ اور ان سے پوچھ کر آؤ کہ اس وقت تمہارا اس طرف آنے کا کیا مقصد ہے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 سواروں کو ساتھ لے کر، جن میں زبیر بن قیوم اور حبیب بن مظاہر بھی شامل تھے، ان لوگوں کی طرف گئے اور ان سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا امیر کا حکم آیا ہے کہ امیر کے حکم کی تعمیل کرو، ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے۔ حضرت عباس نے فرمایا ذرا ٹھہرو، میں امام حسین سے پوچھ کر آتا ہوں۔ آپ گھوڑا دوڑا کر امام کی طرف آئے۔ اسی دوران باقی لوگ وہیں پر ٹھہر گئے۔ حضرت حبیب بن مظاہر نے حضرت زبیر بن قیوم سے کہا کہ اگر تم ان لوگوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو کرو، ورنہ میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت زبیر نے فرمایا آپ بات کریں۔ حضرت حبیب بن مظاہر نے ان سے مخاطب ہو کر کہا سنو، جو لوگ کل کے دن آئیں گے، اللہ کی قسم وہ لوگ بہت ہی برے قرار پائیں گے، جنہوں نے اللہ کے نبی کی ذریت کو، ان کی عزت کو، ان کے اہل بیت کو اور اس شہر کے عبادت گزاروں کو قتل کیا ہوگا، جن کی زبانوں پر ذکر الہی جاری رہتا تھا۔ یہ سن کر دشمن کے لشکر میں سے عزرہ بن قیس نے کہا جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے اپنے نفس کو پاکیزہ رکھو۔ حضرت زبیر نے فرمایا اے عزرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے نفس کو پاک کہا ہے اور ان کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اے عزرہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر، میں تیری بلائی کی بات کہتا ہوں۔ اللہ کا واسطہ ہے ان نفوس قدسیہ کے قتل میں ان لوگوں کا ساتھ نہ دیں۔ عزرہ نے کہا اے زبیر، ہم تو تمہیں اہل بیت کے حامیوں میں سے نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ پہلے تو تم عثمان کے ساتھیوں میں سے تھے۔ حضرت زبیر نے فرمایا کیا تم مجھے اس جگہ دیکھ کر بھی یہ سمجھتے ہو کہ میں حسین کے ساتھ نہیں ہوں؟ سنو، اللہ کی قسم، ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور نہ میں نے ان کو کوئی خط لکھا اور نہ ان کے پاس کوئی قاصد بھیجا، اور نہ کبھی میں نے ان سے مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ میں راستے میں ان سے ملا اور مجھے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ گئی، ان کا مرتبہ اور مقام، اور ان کے ساتھ حسین ابن علی کا رشتہ یاد آیا۔ میرے دل میں اس کا خیال آ گیا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کن دشمنوں کی طرف جا رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ ان کی مدد کروں، ان کا ساتھ دوں، اپنی جان حسین ابن علی کی جان پر قربان کر دوں، تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے جس حق کو تم نے ضائع کر دیا ہے میں اس کی حفاظت کروں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت زبیر بن قیوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے مشہور اشراف میں سے تھے، اور ان کا شمار میدان جنگ کے مشہور شاہ سواروں میں ہوتا تھا۔ کوفہ کی طرف جا رہے تھے کہ ان کی ملاقات مقام ضرورت پر امام حسین کے قافلے سے ہوئی، تو امام علی مقام امام حسین کے جانثاروں میں شامل ہو گئے۔ حضرت زبیر بن قیوم اور ابن سعد کے ساتھیوں کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ اسی دوران حضرت عباس امام حسین علیہ السلام سے بات کرنے کے بعد واپس آ گئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیں، تاکہ آج رات ہم اچھی طرح نمازیں پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں اور توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، دعا اور استغفار سے کس قدر محبت ہے۔ یہ رات ہم عبادت الہی میں گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر ابن سعد اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا تو لائن شمر ذوالجوشن چیخ کر بولا ایک رات تو کیا، ہم ایک لمحہ بھی مہلت نہیں دیں گے۔ شمر کی یہ بات سن کر عمر بن حجاج زبیدی اور ابن شبان کندی نے کہا شمر تم کتنے ظالم ہو، تمہیں بالکل حیا نہیں آتی، حالانکہ تم ان کے قریبی عزیز ہو اور نواسۂ رسول کو ایک رات کی مہلت بھی دینے پر آمادہ نہیں ہو۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اس وقت ہمارے مقابلے پر رومی یا کوئی اور فوج ہوتی تو تم ان کو مہلت دینے میں دیر نہ لگاتے۔ میرے خیال میں ہماری فوج میں اس وقت تیرے علاوہ کسی کو بھی ایک رات کی مہلت دینے میں اعتراض نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیس بن اشعث نے کہا ان کی یہ بات مان لو، مگر میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ لوگ کل صبح لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ابن سعد نے کہا اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ لوگ لڑیں گے تو میں ان کو کبھی مہلت نہ دوں۔ ان کے مابین اس طرح کی گفتگو ہوتی رہی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں
عمر بن سعد کی طرف سے ہمارے پاس قاصد آیا اور ایسی جگہ پر کھڑا ہوا کہ جہاں سے آواز آسانی سے سنائی دیتی تھی۔ اس نے کہا تم لوگوں کو کل صبح تک کی مہلت دے دی گئی ہے، اگر تم تابعداری اور اطاعت کرو گے تو تمہیں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا جائے گا، اور اگر انکار کرو گے تو پھر تم کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور شہیدان حق کی میدان کربلا میں یہ آخری رات تھی۔ محرم کی 9ویں تاریخ کا چاند تھر تھرا رہا تھا، اس کی کرنیں اولاد فاطمہ کو شہادت کا پیغام دے رہی تھی، اور اس کی کرنوں سے روشنی کی بجائے حسرت اور ریاض کے دارے پھوٹ رہے تھے۔ میدان کربلا بارگاہ رب العزت میں یہ التجا کر رہی تھی کہ پروردگار اطرت پیغمبر کا خون میرے دامن پر نہ گرے، اور ناموس رسالت کے اس مقدس خیمے سے جس میں اولاد بطول زندگی کی آخری رات بسر کر رہی تھی، تلاوت کلام پاک کی صدائیں بلند ہو رہی تھی اور ذکر الہی کی آوازیں آ رہی تھیں، اور جس خیمے میں امن و سلامتی کا فرشتہ آرام فرما رہا تھا، اس خیمے کا ایک ایک ٹکڑا اپنے اندر آخری رات بسر کرنے والوں کی جانوں کی خیر مانگ رہا تھا۔ چاند ڈوب گیا اور کربلا کی زمین پر سیاہ چادر بچھ گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ تو فاطمہ کا لخت جگر اٹھا، کربلا کی مٹی سے تیمم کیا اور بارگاہ رب العزت میں سربہ سجود ہو گیا۔ بارگاہ الہی میں عرض کی، اے خالق کائنات، یہ تیری بندگی کی آخری رات ہے، سب کو جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو ہی جانتا ہے، مگر میری یہ التجا قبول فرما کہ اس امتحان میں ثابت قدم رہوں، خوشی سے اپنے بچوں کی قربانی دوں، ہنس کر لاشوں کو اٹھاؤں، تیرے نعرے لگاتا ہوا اپنی گردن کٹاؤں۔ اے رب العالمین، مجھے صبر و سکون کی توفیق عطا فرما کہ اس حق و باطل کے خونی مارکے میں حوصلہ نہ ہاروں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بال بچوں کی محبت تیری راہ میں حائل ہو جائے۔ اے احکم الحاکمین، جو کچھ میرے پاس تھا لے کر آ گیا ہوں، اب تو اس قربانی کو قبول کر لینا۔ نواسہ رسول نے دعا کے بعد مدینہ منورہ کی جانب نگاہ اٹھائی، گنبد خضرا کا تصور کیا اور تربت زہرا کا نقشہ آنکھوں میں سمویا تو رات آدھی ہو چکی تھی اور ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ امام مظلوم نے سجدے سے سر اٹھایا، مصلی سے اٹھے اور شہزادہ علی اکبر سے فرمایا، بیٹا جاؤ اور میدان کربلا کا نقشہ دیکھ آؤ۔ شہزادہ علی اکبر اٹھے اور رات کی خاموشی میں میدان کربلا میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ میدان کے درمیان میں دیکھا کہ ایک برقع پوش خاتون اپنے دامن سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ جناب علی اکبر اس خاتون کے پاس آئے اور پوچھا، اے بی بی، تو کون ہے اور زمین کربلا کو کیوں صاف کر رہی ہے؟ خاتون خاموش رہی۔ جناب علی اکبر واپس آئے تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، علی اکبر، میدان کربلا میں کوئی چیز نظر آئی؟ عرض کیا، ہاں بابا جان، میدان کے وسط میں ایک برقع پوش خاتون ہے جو اپنی چادر سے زمین کو جاڑ رہی ہے، مگر وہ بولی نہیں۔ امام مظلوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے پوچھا، ابا جان، آپ رونے کیوں لگے؟ تو امام پاک نے فرمایا، بیٹا، یہ میری ماں فاطمہ ہے جو اپنی چادر سے زمین کربلا کو اس لیے صاف کر رہی ہے تاکہ میرے بیٹے حسین کے جسم پر کوئی کنکر نہ چبھ جائے۔ شب عاشوراء اہل بیت اطہار اور جان نثاران اہل بیت نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں گزاری۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بھی خواتین کے خیموں کے اپنے تئیں انتظامات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے، ساری رات عبادت و ریاضت میں گزاری۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹے سیدنا علی اکبر علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹا، نماز فجر کے لیے اذان دو۔ شہزادہ علی اکبر نے اذان دی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حسب دستور پانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تشنگی بجھانے کے لیے تو ایک قطرہ پانی نہ ملے تو وضو کے لیے پانی کہاں تھا؟ نماز فجر تیمم کر کے ادا کی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ بآواز بلند یہ دعا مانگی، اے پروردگار، مجھے ہر مصیبت میں تجھ پر بھروسہ ہے اور ہر تکلیف میں تو میرا سہارا ہے۔ مجھ پر جو مصائب و نوائب تھے ان میں تو ہی میرا پشت پناہ تھا۔ غم و اندوں کے انبوہ میں
دل کمزور پڑ جاتا ہے، کامیابی کی تدابیر ناکام پڑ جاتی ہے اور رہائی کی صورت معدوم ہو جاتی ہے۔ دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن دلیر ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایسے فارغ وقت میں سب کچھ چھوڑ کر تیری طرف رجوع کیا، تجھی سے ہی شکایت کی اور مدد مانگی۔ تو نے مصائب کے بادل چھاڑ دیے۔ وہی ہر نعمت کا والی، ہر بلائی کا مالک، ہر آرزو کا منتہا ہے۔ امام نے اس سے قبل خواتین کے خیموں کی حفاظت کی غرض سے خیموں کے 3 اطراف خندق کھدوا دی تھی۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس خندق میں لکڑیاں بار کر ان میں آگ جلا دو، تاکہ بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر دشمن خیموں تک نہ پہنچ سکے۔ ادھر یزیدی لشکر دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دشمن کے ایک شخص نے اس آگ کو دیکھ کر بلند آواز سے کہا، اے حسین، تم نے دوزخ کی آگ سے پہلے ہی اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا ہے، معاذ اللہ۔ امام نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تم نے جھوٹ بولا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ اسے آگ کی طرف کھینچ لے۔ آپ نے ابھی یہ دعا کی ہی تھی کہ اسی وقت اس گستاخ کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ساتھ ٹھوکر کھا گیا، جس سے گھوڑا لڑکھڑا کر گر پڑا اور گھوڑے کی لگام اس شخص کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور اس کا پاؤں لگام میں الجھ گیا۔ گھوڑے نے اسی حالت میں اسے گھسیٹتے ہوئے بھاگنا شروع کر دیا اور سیدھا آگ کی خندق کی طرف آیا، اسے آگ میں گرا کر خود واپس چلا گیا۔ امام علی مقام یہ سب دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دعا قبول ہوئی۔ پھر آپ نے بآواز بلند یہ دعا مانگی، یا اللہ، ہم تیرے رسول کی آل ہیں، ظالموں سے ہمارا انصاف لینا۔ ابھی یہ واقعہ ہوا ہی تھا کہ دشمن کے لشکر میں سے ایک بدبخت نے امام علی مقام کو پکار کر کہا، اے حسین، وہ دیکھو فرات کا پانی کیسے موجیں مار رہا ہے، لیکن اس سے تمہیں ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اسی طرح پیاسے مارے جاؤ گے۔ حسین ابن علی نے اس کی یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دعا فرمائی، یا اللہ اس شخص کو پیاسا مار۔ ابھی آپ نے یہ دعا فرمائی ہی تھی کہ یکدم اس کے گھوڑے نے شوخی کی اور اس کو اپنی پشت سے گرا دیا۔ یہ گھوڑا پکڑنے کے لیے دوڑا، اس کے پیچھے بھاگا، پھر اس پر پیاس کا غلبہ طاری ہوا اور گھوڑا اسے اپنے پاؤں سے روندنے لگا۔ وہ العطش العطش کہتا رہا۔ اس کو پینے کے لیے پانی دیا جاتا، لیکن اس کے حلق سے ایک قطرہ بھی نیچے نہ اتر سکا اور وہ پیاسا ہی مر گیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر کہا، اپنے خیموں کو ایک دوسرے سے اس طرح قریب کر لیں کہ ایک دوسرے کی رسیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں، تاکہ ایک طرف کے علاوہ کسی اور طرف سے دشمن کے آنے کا خطرہ نہ رہے۔ آپ کے حکم پر خیموں کی ترتیب ٹھیک کر لی گئی۔ دشمن کے سپاہی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ یہ جو مہلت ہم دے رہے ہیں ان کو یہ بہتر ہے ان کے لیے، یہ ہمارا ان کو مہلت دینا محض اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں خوب اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کو اس حالت میں چھوڑ دے کہ جس میں تم ہو، حتیٰ کہ وہ ناپاک کو الگ کر دے پاک سے۔ عبید اللہ ابن زیاد اور عمر بن سعد کی طرف سے صورتحال ایسی پیدا کر دی گئی تھی کہ جنگ ناگزیر ہو گئی۔ جنگ کا ماحول ابن سعد نے بنا دیا تھا۔ چنانچہ حالات کو دیکھتے ہوئے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری بروز جمعہ یا ہفتہ کے دن امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی۔ دوسری طرف ابن سعد نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھی اور سوار ہوا۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو جنگی انداز سے اس طرح ترتیب دیا کہ حبیب بن مظاہر کو میسرہ پر اور حضرت زبیر بن قیوم کو میمنہ پر مقرر فرمایا، جبکہ اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کے سپرد علم فرمایا، اور امام کے ہمراہ 40 پیدل افراد اور 32 سوار تھے۔ خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے پہلے سے ہی اقدامات کر لیے گئے تھے، یعنی رات کو ہی خندق میں لکڑیاں ڈال کر آگ لگا رکھی تھی۔ آپ نے خیموں کو اپنی پشت پر رکھا اور خیموں کے ارد گرد 3 اطراف خندق میں آگ جل رہی تھی۔ عمر بن سعد نے بھی اپنی فوج کو، جو کہ بہت بڑی تعداد میں تھی، ترتیب دی۔ اس نے لشکر کے ہر حصے اور قبیلے پر الگ الگ سالار تعینات کیے اور پھر ان پر ایک بڑے سردار کو ذمہ دار کے طور پر متعین کیا۔
ابن سعد کے لشکر میں بہت سے قبائل کے لوگ شامل تھے، چنانچہ اس نے قبیلہ ربیہ اور کندہ پر قیس بن اشس کو مقرر کیا، مدحج اور اسد پر عبداللہ بن صبر جعفری کو، میمنہ پر عبداللہ بن زبیر ازدی کو اور حر بن یزید الریائی کو تمیم اور ہمدان پر مقرر کیا۔ حر بن یزید کے سوا یہ سب لوگ قتل حسین میں شامل تھے۔ ان میں سے صرف حر ان لوگوں سے جدا ہو کر امام حسین علیہ السلام کی طرف چلا آیا اور اس نے آپ کے ساتھ ہی شہادت پائی۔ ابن سعد نے عمر بن حجاج زبیدی کو میمنہ پر مقرر کیا اور میسرہ پر شمر بن ذیلجوشن کو، پیادوں پر شیس بن ربی کو، سواروں پر عمر بن قیس کو مقرر کیا اور علم ایک غلام وردان کے سپرد کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس غلام کا نام درید تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ابن سعد نے سواروں پر عزرہ بن قیس کو مقرر کیا تھا۔